الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللہ احکم الحاکمین نے
جس عذاب کو، جہنم کو تیار کیا ہے، اس جہنم کے اندر جانے والے لوگ ان کے کچھ جرم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے۔ کہ جن کی بنیاد پہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور سخت عذاب سے وہ دوچار ہوں گے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں انتہا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، حد ہی نہیں گناہوں کی۔ اتنے گھنونے جرم ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اگر انسان یہ تصور کرے کہ اللہ احکم الحاکمین اس شخص کے لیے کون سا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر انسان اس سزا پر ہی غور کر لے تو اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف آ جائے۔ بڑے گناہ ہیں معاشرے میں، لوگوں کے اندر کوئی بھی انسان نیک اور پارسا نہیں ہے، لیکن کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معافیاں نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے درگزر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کو سخت غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کرتے ہیں۔ ان گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے جو آج معاشرے کے اندر بہت حد تک پھیل چکا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر ہم دیکھیں کہ ہم نمازوں میں بھی سستیاں کر جاتے ہیں، عبادتوں میں سستیاں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اذکار میں سستی ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں سستی ہے، والدین کی خدمت، عقیدے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے بھی سستی ہے۔ دوسری عبادات، دین کی دعوت دینا، جہاد کے لیے بلانا، نیکی کی ترغیب دینا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں عمومی طور پر، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچا، بلکہ اس معاشرے کے بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کے اندر وہ گناہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ کا کوئی ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ ہر انسان، چھوٹے سے لے کر بڑا انسان، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، حتیٰ کہ طالب علم جو بچپن کی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی، اور وہ کیا ہے کہ جو بھی دین کی دعوت دینے والا ہے اس کا مذاق بنانا، داعیان دین کا استہزاء اڑانا، وہ چاہے کوئی عالم ہو یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے جو کسی دوسرے انسان کو نیکی کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، منہ پہ نہ بھی بات کریں، کمر پیچھے باتیں کرتے ہیں، بڑا حاجی۔ یہ ایسا گھنونا جرم ہے، اللہ احکم الحاکمین نے 18ویں پارے میں
سورۃ المؤمنون کے اختتام میں ان کے عذاب کا پورا نقشہ کھینچ دیا 6-7 آیات میں۔ اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، آیات کا ترجمہ سنیں۔ اللہ کہتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان لوگوں کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، پگھلا کے رکھ دے گی، خوفناک بنا دے گی۔ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر جب ان کو نیکی کی طرف بلایا جائے تو آگے سے ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کہا یہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، بسم ہو رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ حالت ان کی جہنم کے اندر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک بات کو مخاطب انسانوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اور میری آیات تمہارے اوپر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس لیے؟ کیا میرا قرآن، میرے قرآن کی آیات تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ یہ قرآن اللہ کا علم ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ افکم الحاکمین نے جب قرآن مجید یہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اس کی تلاوت کی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا علم ہے جو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کہا الم تکن آیاتی، کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ تتلا علیکم، تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی۔ اب پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دین کے دائی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو گائیڈنس دینے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے قائد ہوتے ہیں، جو ممبر و مصلی کے وارث ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا الحاکمین نے قرآن کو محفوظ بنایا ہے، اور جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف، نور کی طرف لانے کی سوچ رکھتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ قرآن تو پڑھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، قرآن مجید پڑھ کے سنایا جائے گا، دعوت پہنچے گی، آیات بینات کی وضاحت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ تتلا علیکم، تلاوت کی جائے گی تمہارے اوپر کتاب کی، لیکن لوگوں کے رویے ہم نے سمجھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں سے مخاطب ہے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، میری آیات پڑھی جاتی تھی، تمہاری حالت یہ ہوتی تھی کہ تم میں رب رحمان کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں جہنمی لوگ اس بات کا اعتراف کریں گے، قالو، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ کتاب اللہ ہمیں سنائی جاتی تھی، نبی کے فرامین ہمیں سنائے پڑھائے جاتے تھے، علماء کرام دن رات ایک کر کے داعیان دین ہم تک تیرے دین کی دعوت پہنچاتے تھے، لیکن ہماری حالت یہ تھی غلبت علینا شقوتنا۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس جملے پہ غور کرنا ہے، غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اللہ ہمارے دلوں کے اوپر بدبختی غالب آ چکی تھی، ہمارے دلوں کے اوپر شقوتنا، شقی سے ہے بدبختی، برے کام، برائیوں کو سہارا بنانا،
नेकी को ठोकर मार देना, ये बदबख्तियाँ ये हमारे दिलों के ऊपर गालिब आ चुकी थी। गलबत अलैना शिकवतुना। अजीज भाइयों, हर वो चीज़ जो दीन हासिल करने के रास्ते के अंदर रुकावट पैदा करे, मुसलमान को पढ़ने ना दे, कुरान की तरफ ना आने दे, दीन की तरफ ना आने दे, मस्जिद से रोक ले। हर वो चीज़ जो इंसान के हिदायत के रास्ते में रुकावट है वो शिकवतुना के लफ्ज़ में शामिल है। हमारा मोबाइल हमें उठने नहीं देता था, हमारे घर का टेलीविज़न, हमारी बरादरियों बूढ़ों की मजलिसें हमें उठने नहीं दिया करती थी। अज़ानें गूंजती थी, कुरान पढ़ के सुनाया जाता था, नबी की हदीस सुनाई जाती थी, लेकिन दिलों की हालत ये थी गलबत अलैना शिकवतुना। हमारे दिलों पर दुनिया का जंग, मोबाइल की मोहब्बत, इंटरनेट की मोहब्बतें, दुनिया के अंदर गलत कारियाँ, तबाह कारियाँ, वो सब कुछ हमारे दिलों के ऊपर गालिब आ चुका था। वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, हम गुमराह हो गए। आज नौजवानों के बिगड़ने के असबाब में एक बहुत बड़ा सबब यह है कि आज हमने दीन को छोड़ दिया, हमने दुनियादारी की मोहब्बत दिल में रखी। हमारे दिल शकीय हो गए, बदबख्त बन गए। दुनिया की मोहब्बतें, पैसे की मोहब्बत, सोशल मीडिया की मोहब्बत, उनके आलात की मोहब्बत, कारोबार के मसाइल हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गए, कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, हम रास्ते से भटक गए, हमें पता ही ना चला, हमें समझ ही ना आ सका। ऐसा हम अपनी दुनिया के अंदर चले गए, हमें मालूम ही ना हो सका कि हमारा रब हमसे मुखातब है। ये कुरान मजीद की तिलावतें हमारे ऊपर की जा रही हैं, हमें ये समझने की तौफीक नसीब ना हुई, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान क्या हुआ, कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, हम गुमराह हो गए, हम रास्ते से भटक गए। अब देखें, अल्लाह ने 1.25 लाख के करीब पैगंबर भेजे हैं, तो किस लिए भेजे? लोगों को सीधे रास्ते पर रखने के लिए, इनकी असल फितरत पर रखने के लिए, इनको जन्नत के अंदर ले जाने के लिए अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने पैगंबर इसलिए भेजे कि इंसान अपने असल रास्ते से ना भटके, ये कभी गुमराही का शिकार ना हो। लेकिन जब हमने अंबिया की दावत को ठुकरा के, कुरान को छोड़ के, हदीस को छोड़ के हमने दुनियादारी की मोहब्बत दिलों के ऊपर चढ़ाई, वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, हम जो सीधे रास्ते के लिए पैदा किए गए थे, जो इबादतों के लिए पैदा किए गए थे, हमने इबादतें भी छोड़ दी, हम सीधे रास्ते से भी भटक गए। मोहतरम भाइयों, ये बहुत बड़ा सबब है, और आज अल्लाह की कसम अलमिया और दुख की बात यह है कि इंसान इस हवाले से सोचता भी नहीं, इसको परवाह तक नहीं है कि मैं बदबख्त बन गया हूँ, मेरे दिल के ऊपर दुनिया के जंग आ चुके हैं, मुझे हक और हिदायत की बात समझ नहीं आ रही, शऊर ही नहीं आज इंसानों को। गलबत अलैना शिकवतुना, मेरे दिल के ऊपर ये सारी की सारी शकावत वाली चीज़ें, बदबख्ती वाली चीज़ें, हिदायत के रास्ते में माने और रुकावट डालने वाली चीज़ें, गलबत अलैना, ये हमारे दिलों पर चढ़ चुकी थी। आज मोहतरम भाइयों अपना जायज़ा लो, आज तिलावतें हम पर भी की जाती हैं, कुरान हमें भी सुनाया जाता है, बल्कि मैं तो समझता हूँ लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, हम कुरान मजीद की तिलावत भी करते होंगे, लेकिन जो सोचने और समझने वाली बात है कि हम कुरान मजीद खुद भी पढ़ते हैं, हमारे ऊपर तिलावत भी इसकी की जाती है, हम नमाजों के अंदर भी इसको सुनते हैं, जुमों के अंदर, खुतबात के अंदर भी इसको सुनते हैं,
پھر بھی ہمارے دلوں کی حالت نہیں بدلتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے ریزن کیا ہے؟ اگر ہم یہ سوچ لیں ہماری دنیا آخرت بہتر ہو جائے، ہمارے دلوں سے دنیا کے زنگ اتر جائے، مالوں کی محبت، حرص و طمع، لالچ، حسد اور بغض، نفرت، کینے، عداوتیں، یہ سارے کا سارا کیچڑ اور گند اگر ہم اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ میرے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ سب چیزیں ہم سے اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں۔ لیکن بات اصل پتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے مالک کو مالک سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے خالق کی بات کو اہمیت دی ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی چودھری ہو نا بڑا، وہ کسی کو بلا لے تو لوگ اللہ کی قسم اس کو چار پہ بھی بٹھائیں گے، خود زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چودھری صاحب ہیں، بڑے سردار ہیں، ان کی بات کو غور سے سنیں گے، حاضر حاضر کہیں گے، رستے میں ملیں گے تو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ادب و احترام کا اظہار کریں گے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دنیا کا وہ ڈیرا ہے، مشکل وقت میں کام آ جائے گا، اللہ پہ تو ہمیں یقین ہی نہیں۔ چاپلوس بن جاتے ہیں لوگ، دنیا کا کوئی بڑا چودھری ان کو بلا لے، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کیا اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے جس کا ہم کھاتے ہیں، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس کی رحمت کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک لمحہ نہیں جی سکتے؟ ہمارے دلوں کی حالتیں یاد رکھیں اس وقت سدھریں گی جب ہم اپنے دل کے اندر اس خالق مالک کی بات کو اہمیت دیں گے، ہم یہ سمجھیں گے، شعور اپنے اندر پیدا کریں گے کہ مجھ سے مخاطب کون ہے، میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ نماز مکمل عاجزی کا اظہار ہے، نماز۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم جو 10 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں اطاعت والی، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، خشوع خضوع کے ساتھ؟ جی ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بات کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کو ہاتھ مارنا پسند نہیں کرتے، مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے چارٹ لگے ہوتے ہیں، جی دوران نماز موبائل فون بند رکھیں۔ کیوں؟ ہم اپنے مالک سے مخاطب ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، یہ 8-10 منٹ کی نماز، اس میں مکمل انسان عاجزی اطاعت اپنے مالک خالق کو دکھاتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مخاطب ہوں، میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع بھی جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنی عزت والی جگہ پیشانی کو زمین پر بھی رکھ دیتا ہے، اظہار کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تو میرا سب سے بڑا ہے۔ جو ہی وہ 10 منٹ گزر جائیں تو ہماری حالتیں متکبرانہ کیوں ہوتی ہیں؟ ہم 5 وقت کے نمازی، کبھی ہماری نماز نے ہمیں یہ درس دیا کہ مسلمان تو صرف 10 منٹ کے لیے نمازی نہیں، عاجز اور فرما بردار نہیں، بلکہ تیری ساری زندگی جب سے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، بالغ ہوا ہے، تیرا عمل نامہ لکھنے کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک تو ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اپنے رب کے آگے عاجز رہ، اطاعت کے اندر رہ، مطیع بن کے اپنی زندگی گزار۔ کبھی یہ نہ کہہ کہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو جو کچھ بھی ہے اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ عاجزی کا اظہار تم ساری زندگی کے اندر اپنی زندگی میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، کہیں گے ہمارے رب یہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں اس سے باہر نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے،
فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ظالم ٹھہریں گے، پھر تو ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ لیکن یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جو دنیا سے جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، سوال جواب ہوں گے، اچھا ہے تو جنتوں میں، برا ہے تو جہنموں میں، عذابوں کے اندر جائے گا، دوبارہ واپس دنیا کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب عذاب ملا اس وقت کہہ رہے ہیں، اور پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا، پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے اس دنیا میں انسان کا کہ اس نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ عمل ایسے کرے۔ ایمان اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے عمل کو صالح بنائے، جنت لینے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے غلط اعمال کو چھوڑ دے۔ یہ ہے ایمان۔ جو ادھر جا کے عذاب میں جا کے کہے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم دوبارہ ایسے نہیں کریں گے، تو اس کے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ 70-80 سال اس نے زندگی گزار لی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، میرا خالق مالک کون ہے۔ کوئی کسی کو واپسی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ذلیل و خوار ہو اسی آگ میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرنا، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک جرم ہے جو معاشرے میں عام ہے کہ داعیان دین کی دعوت کا مذاق بنانا۔ اللہ کہتے ہیں تو میرے داعیان کی بات کو سننا پسند نہیں نہ کرتا تھا، اخسؤ فیہا، اس جہنم کے اندر جلتا رہ، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرنا۔ تو نیکی کی طرف بلانے والے جو میرے بندے تھے وہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتے تھے، تو ان کی بات نہیں سنتا تھا، آج میں رب رحمان تیری بات نہیں سنوں گا۔ کیسا بد نصیب اور بدبخت وہ انسان ہے کہ جس سے اس کا مالک کلام ہی نہ کرے۔ آئے محترم بھائیو، اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نیکی کی طرف بلائے تو اس کی بات کو سنیں۔ سمعنا و اطعنا کا یہ مقصد ہے صحابہ کی خوبی کہ وہ اپنے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو جب سنتے تو کہتے ہم نے سن بھی لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے۔ کبھی انہوں نے مذاق نہیں بنایا۔ آج معاشرے کا یہ بڑا ناسور ہے، کوئی بھی انسان اس کو نیکی کی طرف بلایا جائے مذاق بنانے لگ جائے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، کہا انہ کان فریق من عبادی، یہ جہنم کے سخت عذاب، یہ اللہ کا تم سے مخاطب نہ ہونا، تم سے بات نہ کرنا، تمہیں دھتکار دینا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ابد الآباد کے لیے دائمی طور پر تمہیں جہنم کے اندر رکھنا، اس کا ایک سبب کیا ہے کہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، دنیا کے اندر میرے بندے تھے، ان کا ایک گروہ تھا جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو اسلام کی صورتحال سے آگاہ کرتے تھے، ان کو اسلام کی سربلندی کے لیے تیار کرتے تھے۔ میرا ایک ٹولہ، میرا ایک گروہ دنیا کے اندر اس کام کو سر انجام دیتا تھا، اس کار خیر میں آگے آگے تھا، وہ دن رات ایک کر کے تمہیں دین کی طرف بلاتا تھا۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق بنایا۔ دیکھیں نا اپنے نبی کی حالت کو، ہمارے نبی ان کو کہتے ہیں کہ کلمے کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں تو جادوگر ہے، تو پاگل ہے، معاذ اللہ، تو مجنون ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو بھی یہی کہا گیا، ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو جنون لاحق ہے۔ یعنی ہر قوم کا
داعیان دین کے ساتھ یہ رویہ ہوا کرتا تھا کہ جب ان کو نیکی کی طرف خیر کی طرف بلایا جاتا وہ اس کا مذاق بناتے اس کو باتیں کرتے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی تیار کریں، میں ان کو عذاب دینے والا ہوں، پانی کا عذاب آئے گا، غوطے کھا کھا کے مریں گے یہ سارے کافر، یہ دین کا انکار کرنے والے، یہ توحید سے بھاگنے والے سارے مریں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائے۔ اور قرآن نے بیان کیا کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، 12واں پارہ سورۃ ہود، قوموں کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی تیار کریں۔ کہا جب کوئی سردار گزرتا نا پاس سے، یہ جو جن کو ہم معاشرے میں پڑھا لکھا سمجھتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تعلیم کا مقصد وہ رکھا ہی نہیں جو ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تعلیم کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا ہو، پھر یہ پی ایچ ڈی سکالر نہیں ہوتے، یہ نوکر ہوتے ہیں۔ کہا جب کوئی سردار پاس سے گزرتا ساخروں میں مذاق اڑاتا، او نوح یہ کیا کر رہے ہو، یہاں اتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہاں تو پانی کا تصور نہیں، کہاں پہ عذاب آئے گا پانی کا، کہاں آئے گا طوفان اور سیلاب۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے اس بات کو، اس بات کی گہرائی کو، مغز کو جانتے ہی نہیں تھے کہ جس کی طرف دعوت نوح دیتا ہے وہ تو ساری دنیا کا خالق ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو مچھروں سے نمرودوں کو مروا دیتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ مذاق دیکھو کیسا بنایا، کہتے ہیں اتنے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کہاں طوفان آئیں گے، کہاں سیلاب آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا پریشان نہ ہو، یہ آپ سے مذاق کر رہے ہیں نا، جب عذاب آئے گا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ہر قوم نے یہ رویہ اپنے نبی کے ساتھ اختیار کیا۔ نبیوں کے بعد جو علماء اس دنیا کے اندر آئے، جو حقیقی طور پر انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ وہ نبیوں کے ورثے کو دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ نبی دنیا میں توحید کے لیے آئے، توحید دنیا میں قائم ہو، اللہ کا حکم دنیا کے اندر چلے۔ ان الحکم الا للہ، دنیا میں صرف ایک نعرہ، ایک سلوگن، ایک ہی بات ہو کہ حکم اللہ کا ہے، زمین آسمان اللہ کے، ملک سب کچھ اللہ کا، اللہ کی ملکیت میں تو حکم بھی صرف اللہ کا، الحاکمین کا، انبیاء اس لیے آئے۔ علماء اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ دنیا میں توحید کا غلبہ ہو، اسلام سر بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جو ہر مسلمان کا ایک اعزاز ہے، جس کلمے کی وجہ سے مسلمان سب سے افضل ہے، یہ کلمہ پوری دنیا کے اوپر غالب آئے۔ انبیاء اس لیے آئے دنیا میں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ پوری زمین کے اوپر اللہ کی عبادت ہو، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے، ان کو رب رحمان کی غلامی کے اندر لگایا جائے، دنیا سے شرک کا ختم ہو، عرض شرک کا بھی ختم ہو، دنیا میں زمین اس پہ اللہ کا حکم نافذ ہو، اس زمین پر رہنے والے انسان وہ بھی اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم ہو۔ لیکن لوگوں کے رویے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اللہ بات کر رہے ہیں، جہنم میں جہنمی جل رہے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے کہ جہاں تمہارے بڑے گناہ تھے ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ میرا ایک ٹولہ، میرے بندے دنیا میں دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا، اسلام کا کام کرتے تھے، تم ان کو مذاق بناتے تھے۔ مذاق بناتے ہیں نا لوگ، میں نے اپنے کانوں سے سنا، لوگ کہتے ہیں علماء کے بارے میں جی داڑھ چھڈے نے بڑے بڑے، تمبے ٹونگے نے اٹھتے اٹھتے۔ ہمارا کوئی نوجوان شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، لوگ مذاق بناتے ہیں، مچھیاں پھڑن چل رہا ہے۔ کوئی داڑھی رکھ لے، سنت کو پورا کرے، لوگ مذاق بناتے ہیں، مولوی بن گئے ہیں۔ یہ ہمارے گھنونے قسم کے کردار، غلط قسم کے رویے، اللہ جہنمیوں میں جہنم کے اندر جہنمی جل رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، میرے مومن بندے وہ داڑیاں رکھتے تھے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، تمہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، تمہیں اسلام پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، تمہیں غلبہ اسلام کے لیے تحریکوں کا کردار بنانا چاہتے تھے، تم نے ان کا مذاق بنایا۔ حتیٰ انسوکم ذکری، ایک وقت آیا کہ تم نے مجھے، میں رب رحمان کو بلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کا ٹھٹھا اور استہزاء بنایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان لوگوں کو کہ جن کا تم نے مذاق بنایا، ہم نے ان کو اجر و ثواب کیا عطا کیا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز ہم یہ سمجھیں کہ کبھی اس شخص کو جو دین کی طرف بلائے اس کا مذاق نہ بنائیں، اس کی بے عزتی نہ کریں۔ پہلا پوائنٹ یہ سمجھیں، اس کو ذہن نشین کریں کہ ہمیں دعوت دینے والا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، کبھی اس کی تضحیک نہ کریں، کبھی اس کا مذاق نہ بنائیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ باتیں کرتے کیسا، اللہ کی قسم دیکھو ذہن کیا بنا، کہتے ہیں مولوی جنتے ٹر گیا سی ہنس کے ٹر جائیں۔ مذاق دیکھو ان کے ظالموں کے، دین کے داعیان کو کس طرح باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جنت میں چلے گئے، ہم تو ہنس کے چلے گئے۔ غیبتیں، چغلیاں، غلط قسم کے کردار، علماء پر تہمتیں باندھنا، دین کے داعیان کو باتیں کرنا، ان کی نیکی کی وجہ سے، اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے گلا دبایا نا، چادر کے ساتھ مارنے کے پروگرام بنائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اس امت کے سب سے بڑے صدیق، انہوں نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس بندے محمد کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اللہ کا حکم دنیا پہ چلے گا۔ آج بھی وہی حالات ہیں، صرف نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے ہے، وہ بھی انسان، انہی جیسا مسلمان ہے، وہ بھی انسان ہے، صرف نیکی کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے لوگ اللہ کی قسم باتیں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے ان الذین اجرموا، 30واں پارہ آخری سورۃ المطففین، فرمایا وہ لوگ جو مجرم ہوں گے نا، ان کے جرموں میں سے ایک جرم یہ بھی ہوگا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب کوئی مومن بندہ، کوئی ایمان والا، کوئی عالم، کوئی دین کا داعی، کوئی جہاد کے لیے بلانے والا پاس سے گزرتا نا، تو کہتے یتغامزون، آنکھیں مارتے، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے آنکھیں مارتے، آنکھوں سے اشارے کرتے کہ وہ دیکھو وہ حاجی جا رہا ہے، وہ نمازی جا رہا ہے، وہ بڑا جہادی جا رہا ہے، وہ صحابہ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں بنا کے تانے کستے ان کے اوپر۔ فرمایا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ اس طرح کے لوگ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، انقلبوا فَكِهِينَ، بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ اچھل اچھل کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم فلانے مولوی کی بے عزتی کر کے آئے۔ یہ رویے ہیں لوگوں کے علماء کے ساتھ، داعیان دین کے ساتھ۔ مولوی کو چپ کرا کے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اپنے گھروں میں جب جاتے ہیں انقلبوا فَكِهِينَ، چھلانگے لگاتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ ذہن میں کیا سوچ ہے، ہم نے آج مناظرہ کیا، ہم نے اس کو چپ کروا دیا، بڑا عالم بنیا پھرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اللہ کہتے ہیں جب یہ لوگ اس طرح کے دیکھتے ہیں نا، معاشرے کے یہ غلط لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اصل گمراہ تو یہ ہیں، انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں۔ جو جنازے مولویوں سے پڑھواتے ہیں، عیدیں مولوی پڑھائے، جمعے مولوی پڑھائے، ان کے بچوں کے کانوں میں اذان بھی مولوی صاحب پڑھے، ان کو استنجا کرنے کے طریقے بھی مولوی صاحب بتائے، اس کو کیا کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔
مولویوں کی پتہ جو سب سے بڑا سود خور ہے نا، جو دکان کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی قسم سمجھتا ہے میرے نہ بڑا ایماندار ہے ہی کوئی نہیں، جو سب سے بڑا سود خور ہے، دغا بازیاں فرار بازیاں کرنے والا، کہتا مولویوں کی پتہ کاروبار کی بیچا دیں۔ یہ مذاق بنانے والے، اللہ کہتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین، اے بدبختو ہم نے تمہیں نیکی کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کے اوپر کوئی نمائندہ بنا کے نہیں بھیجا۔ تم اپنے عمل کو دیکھو، اپنے آپ کو سنوارو، اور ہمیشہ جو انسان اندر سے خود برا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ وہ لوگ جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار مولوی صاحب نے نیکی کی طرف بلانے والے نے، قاری صاحب نے، حاجی صاحب نے صحیح بات کہی ہے، میں اس کو سنوں اور اس پر عمل کروں گا۔ جو اندر سے کوڑے ہوتے ہیں وہ آگے سے باتیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اے کافروں، اے ظالموں، اے دنیا کے اندر ایمان والے لوگوں کا مذاق بنانے والوں، آج ایمان والے لوگ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، جنت کے اندر تختوں پر بیٹھ کے گاؤں تکیے کے اوپر ٹیک لگا کے تمہیں جہنم میں جلتا دیکھیں گے اور ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ کبھی مذاق نہ بناؤ ان لوگوں کا، ان کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کر دیا آگے، کہا آج وہ لوگ جن کا یہ لوگ مذاق بناتے تھے، جو نیکی کی طرف بلاتے تھے، لوگ آگے سے طنز بنا جاتے تھے، جن کو کیا پتہ ہے آج یہ جو لوگ ہیں نا ایمان والے لوگ، ان کی حالت کیا ہے؟ انہم ہم الفائزون، انہوں نے صبر کیا۔ لوگ ان کو باتیں کرتے تھے، یہ خاموشی کے ساتھ سہتے تھے۔ کسی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی بندہ اس کو بات کرے اور وہ آگے سے ان کو جواب دے، خاموشی کے ساتھ سنے، کیونکہ یہ دین کا رستہ ہے۔ اس دین کے رستے میں اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہی آتی ہیں، اصل دائی ہوتا ہی وہ ہے، لوگ اس کو باتیں کریں، وہ خاموشی کے ساتھ ان کے تانے سہے، وہ یہ سوچے کہ میرا عمل قبول ہو رہا ہے، لوگوں کا مجھے گالیاں دینا میرے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ جہاں عمل قبول ہوتے ہیں شیطان بھی وہاں ہی ہوتے ہیں۔ وہ صبر کرے، کہا ان صبر کرنے والوں کو پھر ہم اجر کیا دیتے ہیں؟ انہم ہم الفائزون، میدان حشر میں سارے لوگوں سے بڑے کامیاب یہ نیکی کی طرف بلانے والے ٹھہرتے ہیں، اور یہ ظالم جو مذاق بناتے تھے ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور ولی سے مراد محدثین نے لکھا ہے علماء کرام ہے، اور ہر وہ شخص جو دین کا دائی ہے۔ علماء کا تو کام یہ ہے نا کہ انہوں نے لوگوں کو دین بتانا ہے۔ عام لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیک طبیعتوں والے ہوتے ہیں، نیکی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہا جو شخص میرے اس ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، یہ تو صبر کریں گے، یہ ان کا جواب نہیں دیں گے، میں رب رحمان ان کی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ اور کوئی رحمان کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اعلان کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے میرے ولیوں سے، جو گالی گلوچ کرتا ہے میرے دین کی طرف بلانے والوں سے، میں رب رحمان ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، قیامت والے دن آئے میرے سامنے جنگ کرے میرے ساتھ۔ بہت سخت وعید ہے۔ تو آئے محترم بھائیوں، ہم نے یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیشہ حق بات کو، سچ بات کو سننے والے بنیں، اپنے ظرف وسیع کریں، اپنی سوچ کو بلند کریں، ہم ہر نیکی والی بات کو سنیں، ترجیح دیں۔ عمل نہ کرنا یا عمل کرنا یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن حق بات کو سننے والے بنیں۔ معاشرے کے اعلیٰ افراد ہوتے ہی وہ ہیں جو ہر شخص کی بات کو غور سے سنتے ہیں، عمل کرنے والی ہو تو عمل کر لیتے ہیں، اگر عمل کرنے والی نہیں تو وہ اس کو بات نہیں کرتے، خاموشی سے سن لیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اعلیٰ افراد ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وسیع ظرف عطا کرے کہ ہم نیکی کی بات کو سننے والے بنیں اور نیکی پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ ہم کل قیامت کے دن نیکیوں کی وجہ سے جنت الفردوس کے مالک بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔